اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ اسی مہینے حق و باطل کا عظیم معرکہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے۔ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی نسبتیں ہیں، لیکن اس کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت ہے کہ اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا کیا دیکھا؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال تک رہے، اور پھر میں تمہیں وہ جنتی واقعات و مشاہدات بتاؤں تو بھی وہ ختم نہ ہوں، لیکن اے عمر، جب تم نے مجھے یہ بول ہی دیا ہے کہ مجھے جنت کی باتیں بتائیے، تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہ بتائی، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا جس کی چوکٹ جنتی زمین کے نیچے تھی اور اس کا اوپر والا حصہ عرش کے درمیان میں تھا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا تم اس عالی شان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپر والا حصہ عرش کے درمیان میں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ میں نے پھر پوچھا، اے جبرائیل، اس محل کی روشنی تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس تک کون پہنچے گا اور ان میں کون رہائش اختیار کرے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کرتا ہے، حق بات کی ہدایت دیتا ہے، اور جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا، اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا تمہیں اس کا نام معلوم ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ایک ہی شخص تو ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، وہ کون ہے؟ عرض کیا، عمر بن خطاب۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی اور آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے بعد ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی نرالی ہے۔ کی شان یہ ہے کہ نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے فضائل سن کر بھی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کی پیکر رہے۔ دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس واقعے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ آئی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک کاش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی حقیقی عاجزی و انکساری نصیب ہو جائے۔ اس میں شک نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی و انکساری کے پیکر تھے۔ منقول ہے کہ ملک روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک اجمی شخص
مدینہ المنورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو شہر سے کچھ دور کھجور کے باغوں میں آرام فرماتے ہوئے تمہیں ملیں گے۔ یہ اجمی شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی شخص ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المؤمنین کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا اچانک اس نے دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و وحشت سے چیخ پڑا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ اجمی شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ نہایت ہی شفقت والا برتاؤ فرما کر اسے قصور کو معاف کر دیا۔ غور کیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل پر تنہا حکمران ہیں، ہزاروں کی تعداد پر مشتمل فوج کے کمانڈر اور لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے تحت ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو عالی شان محلات بنواتے، ان محلات میں ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کرتے، ان محلات میں دنیا جہاں کی آرائش و زیبائش جمع کرواتے، ان محلات میں دل فریب سبزہ زار لگواتے، بڑے بڑے باغ تعمیر کرواتے، خوبصورت پرندے اور دلکش جانور جمع کرواتے، صاف پانی کے عالی شان حوض بنواتے، نوکروں اور غلاموں کی ریل پیل ہوتی، ان محلات میں عالی شان کمرے بنوا کر ان میں ریشم کے قالین اور پردے لگواتے، آرام کرنے کو آرام دہ بستر جماتے۔ الغرض اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو عیش و عشرت سے معمور زندگی گزارتے، مگر آپ نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ حال یہ ہے کہ آپ زمین پر ہی آرام فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف تو مسلمان کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ تمام سہولیات کو ٹکرا کر عاجزی کا پیکر بنے رہے، اور ایک ہم ہیں کہ دولت اور دنیوی منصب کے لیے نشے میں مدہوش ہو کر نہ جانے کیوں غرور و تکبر کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جنہیں کوئی منصب مل جائے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں جاتے، بعض تو معاذ اللہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کی پھونپھوں ختم ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو دنیوی مال و دولت اور شہرت کے مالک ہیں، انہیں تو زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ کہیں یہ دنیوی نعمتیں انہیں تکبر کی آفت میں مبتلا کر کے اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائیں۔ تکبر ایک ایسی بری صفت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا، جو خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، جو تکبر کرے اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا، وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
وصف یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کرتے ہیں، حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ واقعی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ کی زبان سے حق ہی نکلتا تھا، آپ حق ہی کی طرف ہدایت دیتے تھے اور حق کے ساتھ ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے حق فرمانے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بارے میں کچھ فرما دیتے تو قرآن پاک کی آیت اسی مضمون کے ساتھ نازل ہوتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوتا تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ واقعہ فعل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ 40ویں مسلمان ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز رہے۔ نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکم میں خنجر مارا اور آپ پر یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ روز مبارک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔